انسان دو حالتوں کے ساتھ تخلیق کی ہے اللہ پاک نے. ایک اس کے اندر خیر ہے اور ایک اس کے اندر شر ہے. یہی بندے کی تخلیق ہے جو اللہ نے کی انسان کو. خیر جو ہے خوبیوں کے ساتھ مبنی ہے. ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے اور یقیناً خیر کے ساتھ انسان کی بھلائی ہے، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی. جتنا انسان کے اندر خیر ہوگا اتنا وہ شخص اللہ کے نزدیک میں بلند ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کی ناراضگیوں سے اور عذابوں سے بچے گا. لیکن دوسری چیز جو ہے، جو شرور موجود ہوتے ہیں انسان میں، شر موجود ہوتی ہیں. ظاہر ایک بہت بری چیز ہے لیکن یہ بھی اللہ کی حکمت پر مبنی ہے تو بہت بری چیز شرور، گندی عادات، جس کا تقریباً جس کا تعلق جو ہے انسان کے باطن کے ساتھ، اندری حالات اس کے ساتھ ہے، جس کے بارے میں اکثر ہم بات کرتے ہیں اور یہی ہمارا ٹاپک ہے اکثر. اسی پر ہماری کوشش ہے. اندر کے جو ہمارے حالات ہیں باہر سے پتہ نہیں چلتے. باہر انسانوں کی نظر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن اندر جو ہے اس کی بڑے گند ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے خبیر و بصیر ہے، دونوں حالتوں میں انسان کے پکڑے گا. یہ نہیں کہ ہم اندر ہمارے گند چھپا ہوا ہے تو اللہ سے ہماری پکڑ نہیں ہوگی یا اس کے عذاب نہیں ہوں گے. سزا ویسی ہوگی، بہت سخت سزا ہے اس کی. اندر کی گناہ جن کو کہا جاتا ہے. یعنی غیبت ایسی بیماری ہے کہ جس کی سزا یہ کہ جیسے اپنے سگے بھائی کا کوئی مردے بھائی، سگے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اور جو اللہ کے قرآن نے کہہ دیا وہ ویسے ہو رہا ہے. ایک غیبت کرنے والی عورت اور مرد کی بالکل یہ حالت ہے. لبڑ ڈبڑ ہم کرتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک ہمارے یہ کام ہوتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات ہیں، سب کچھ ساتھ میں ٹھگا ٹھگی بھی کرتے ہیں. اب اس میں خوف ہوتا ہے کہ یا اس کو میں نکالوں، اتنی بڑی بیماری کو ختم کروں کس طریقے سے. الحمدللہ اب یہ جو خوف پیدا ہوا اللہ نے اس پہ کرم کیا. اب اس سے نجات حاصل کرنی ہے تو اب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے اس کے پیچھے لگا دیتا ہے بندے کے. اس بتا رہا ہوں یہ بندہ اب سمجھے دین کو میرے. بولے سبحان اللہ. اس کو اب سمجھ آئی یہ بات کہ اللہ کیا چاہتا ہے. یہ تو اپنے چکروں میں اپنا دین بنایا تھا انہوں نے، بس یہ کر لو تو فلاں کر لو تو فلاں کر لو. اپنے آپ کو خوش کر رہا تھا، لوگوں کو خوش کرتا. اب یہ بندہ ایک ہے جو کروڑوں میں سے ایک بندہ ہے، اور ہے بھی جوان، شادی بھی اس کی ابھی ہوئی ہے لیکن سمجھ میں نے اب دے دیا، اب بیچارہ پھنس گیا. اب یہ بڑا سخت پریشان ہے کہ یار میں بیماری تو نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا ایک بندہ ہے ماشاءاللہ، یہ بچنا چاہتا ہے اس سے. اب اللہ کی مدد بھی شروع ہوتی ہے. اب جب بندہ اتنا خبیث ہوتا ہے کہ جو اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، اس کی کیا حیثیت ہوگی مجھے بتایا، کیا حیثیت ہوگی ہماری. لیکن جب وہ اس کوشش کر کے اس غیبت کو نکال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اعلان کرتا ہے کہ اب یہ وہ بندہ نہیں رہا. سبحان اللہ، اب یہ میرا بندہ بن گیا. ترقی ہوئی نا غیبت سے، ہوگی نا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ، ہمارے خلاف بلند ہو جائے. میں قسم کھا کہتا ہوں اس مسجد کے دروازے پہ لوگ کھڑے ہیں اور آپ سے کہ ہم اسلام میں داخل کر لیں. میں حقیقت کہتا ہوں اتنی پیاسی ہے پوری کائنات ایک حقیقت کے لیے، ایک اس شمع کے لیے جو حقیقی شمع ہے جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، زندگی ملتی ہے، معاشرہ ملتا ہے، ادب ملتا ہے. پوری دنیا اپ سیٹ ہے، اب رپٹ ہے، کہیں سکون نہیں ہے. ہر جگہ سکونوں کو تلاش کر لیا انہوں نے، شرابوں میں، فٹ بالوں میں، کوئی کونا نہیں چھوڑا پوری دنیا نے کہ ہمیں سکون ملے. ملتا ہے وقتی ہے، اس کے بعد پھر وہ قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک سکون کے نام پہ کچھ ہوتا ہی نہیں. زندگی اب تو انسان کے اوپر رہ گئی ہے. الحمدللہ انہی مساجد سے نوروں کے آپ سنیں گے فاؤنٹینز نکلے ہوئے ہیں، آسمان تک گھوم رہے ہیں. یہ قرآن جو پڑھیں مجھے بتائیں کہ کیا نور ہوگا. ایک ایک سجدے کی جگہ کا نور کیا ہوگا کہ 7 نیچے جو زمین ہے اس کے الحمدللہ 7 زمینوں تک جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ زمین نور نور ہو جاتی ہے. جہاں انسان پیشانی رکھ کے ایک 3 دفعہ یہ کہہ دے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، سبحان رب العالمین.
اتنا بڑا کلمہ ہے کہ زمین تسلیم کرتی ہے. ہم تو بہرے ہیں نا, کہتے اس میرے پہ اس نے ماتھے رکھ کے تسلیم کر رہے کہ خالق حقیقی کو مان رہے کہ بہت بڑا ہے. ہم تو عرصوں سے مان چکے ہیں, آج یہ تسلیم کر رہے. اس پیشانی کے رکھنے سے ساری زمین کی تہیں نورانی ہو جاتی ہے. دیکھا آپ نے؟ تو یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے قرآن میں, القاظمین الغیظ. اتنی بڑی بیماری ہے, کیا چیز ہے؟ غصہ. کہتے ہیں غصہ جو ہے اللہ میں کہتے ہیں غیظ ہے. اللہ اکبر. القاظمین کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر تو اس غصے کو پی جائے, سبحان اللہ, تو کس کو کہتے ہیں؟ پی جائے. ہم پانی پیتے ہیں, شربت پیتے ہیں, ایسا نا, تو پینے مزہ آتا ہے. تو غصہ تیرے لیے ایسا مشروب بن جائے الحمدللہ کہ بجائے غصے سے تیرا منہ لال پیلا کالا تو گھروں سے نکال لے, بلکہ کیا ہو جائے, تو اس کو پی جائے, یعنی اس کو تو برداشت کر جائے. اللہ اکبر. اس میں تو اس کو ایک دم ایسا برداشت کرے کہ جیسے شربت پینے مزہ آتا ہے, کنٹرول کر لے اس کو. القاظمین الغیظ, کتنی بڑا غصہ تجھے آ رہا ہو, اگر تو اس کو روک گیا, اور تو اسی سے پھر آگے فرماتے وعافین عن الناس. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ کہ جس پہ تجھے غصہ آ رہا ہے اس کو تو درگزر کر, محبت سے پیش آ. کہ کیوں غصہ آ رہا ہے, میں ہوں کیا, اس بچہ ہے چھوٹا ہے, تو مجھ سے چھوٹا, اگر یہ عورت تو میری بیوی ہے, تو بیچاری بہت مجبور ہے, اس پہ غصہ کر کے میں کیا کروں گا. باہر جا کے غصہ کرنا کسی بڑے آدمی کو ناک تیری توڑ دے, اس پہ آ رہا, اس پہ کیوں نہیں آتا باہر, ہے کیا تو ایک دم بیٹھ سے, اس لیے کہ مجبور ہے, پریشان ہے بیچارہ, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس لیے تو غصہ کر رہا ہے, اسے میں تڑیاں مار رہا تھا. اس پہ غصہ آتا ہے نا. میں تھوڑے لوگوں کے دل ہل لوں گے, صاحب کو یہ باتیں کیسے پتہ ہوئی, مجھے نہیں پتا, اللہ کو پتہ ہے اس باتیں. ہمارے معاشرے کو, ہمارے دلوں کو اللہ جانتے ہیں جو ہم کام کرتے ہیں. مجھے کسی کی باتوں کیا پتہ, نہ میں کسی پہ طنز کرتا ہوں. بھائی میں تو تھوڑے طنز کروں گا کسی سے, مجھے کیا ضرورت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہماری اصلاح فرماتا ہے. کہ اس حالت کے اندر انسان جب ہوگا کہ اتنے بڑے غصے کو پی جائے گا اور درگزر کر جائے گا. کوئی آپ نے کتنی, اب بتائیں کتنے حج کیے ہوں گے, کتنے عمرے کیے ہوں گے, کسی کی گارنٹی ہے کہ اللہ کہہ رہے یہ میرا ولی ہے, میرا دوست ہے کہ کوئی ایسی نماز ہے ہماری؟ ادھر دیکھیں, اگر آپ نے یہ عبادت کر لی, سبحان اللہ, تو اللہ کیا کہتا ہے, واللہ یحب المحسنین, واللہ یحب المحسنین. اللہ کہتا ہے میں اللہ اس شخص کو جو ابھی قدر کتا بنا ہوا تھا غصے کے اندر, اس نے بھی قتل کرنا تھا, ابھی اس نے طلاق دینی تھی اپنی بیوی کو, ابھی اس کے زمین اس کا ابتر ہو جانا تھا, اس کا ہر کچھ برباد ہو جاتا ہے یہ شخص, لیکن اس نے میری نبی کی سنت پہ عمل کیا, اس غصے کو برداشت کر کے, اور جس پہ غصہ آتا بیشی وہ سچ ہی تھا, اس نے اس کی بےزتی سچ کی تھی, اس نے اس کو درگزر کر دیا, تو میرے رب نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا. اور اللہ یحب, آج سے یہ میرا ولی بن گیا. یحب بہت بڑی چیز.